السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم سامعین گرامی، ہمارے گزشتہ درس میں امام اور مؤذن کی ذمہ داریاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں کے لیے حوصلہ افزائی اور عظیم الشان دعا کا تذکرہ یا بیان گزر چکا. ہمارے آج کے اس درس میں اذان اور مؤذنوں کی فضیلت کے بارے میں یہ چند احادیث مبارکہ جو بیان کی جائیں گی. تو پہلی حدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح البخاری میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن اور جو انسان اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی. صحیح البخاری کی یہ روایت. یعنی کہ اس کی تشریح میں شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت اور پہچان کا کوئی حصہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، تعریف نہ کرتی ہو، لیکن فرمایا کہ اے لوگو تم ان کی تسبیح اور تعریف کے انداز کو اور ان کی طریقہ کار کو نہیں سمجھتے کہ کیسے وہ اللہ کی تسبیح و حمد و تعریف بیان کرتے ہیں. اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اس کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور قیامت میں اس کی شہادت ادا کریں گی. اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کو اللہ نے حس عطا فرمائی ہے، سوچ اور سمجھ کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. کوئی بھی بے جان چیز ہے تو وہ بے جان نہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح و تعریف میں تحمید میں ہر وقت مصروف ہے. اور اگر کوئی زندہ چیز ہے، کوئی نامی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف العمل ہے، کوئی بھی غافل نہیں. تو بلا شبہ اذان اور مؤذنوں کی یہ بڑی قابل رشک فضیلت ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور ایسے ہی اچھے کاموں میں، ایسے ہی اچھی جو وہ فضیلت کی جو کام ہیں ان کاموں میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور ہر اچھے کام میں آگے بڑھتا جائے، برے کام سے پیچھے ہٹتا جائے. تو اس حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. رواہ مسلم.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو مقام روحا کے برابر دور چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی کہ شیطان جہاں تک آواز پاتا ہے اذان کی، اور اس اذان کی آواز سے اسے اتنی چڑ اور نفرت ہے کہ دور تک بھاگتا ہے تاکہ مجھے وہ اذان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، مجھے سنائی نہ دے۔ جب اذان کی آواز ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو صفوں کے درمیان پھرتا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ بکری کا بچہ ہے وہ پھرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، نمازیوں کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان سے دور بھاگتا ہے لیکن نماز میں آ کر خلل واقع کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور پھر نماز میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو مفہوم واضح ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض دوسری چیزوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ مثلا اندھیرے کے لیے آفتاب ناقابل برداشت ہے، آفتاب کے نکلتے ہی اندھیرا کافور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سردی کے لیے آگ ناقابل برداشت ہے، جہاں آگ روشن کر دی جائے وہاں سے سردی دفع ہو جاتی ہے، اتنی دور چلا دفع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بس جو کچھ یہی حال اسی طرح شیطان کا اذان کی پکار سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جیسے ہی وہ اس اذان کی آواز کو سنتا ہے اتنی دور چلا جاتا ہے جتنی دور مدینہ سے مثلا مقام روحا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے روایت کرنے والے راوی طلحہ بن نافع کا بیان اسی حدیث کے ساتھ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے، مقام روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ اس سے بہت ہی دوری مراد ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث کی روح یہ ہے کہ اذان جو توحید اور ایمان کی پکار ہے، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اور اس کے اچھے بندے اس کو سن کر مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اسی طرح شیطان مردود کے لیے وہ گویا بم کا گولہ ہے۔ جہاں اللہ کے منادی نے اذان شروع کی وہ اس سے ایسا بھاگتا ہے جیسے آفتاب سے اندھیرا کافور ہو جاتا ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی سر بلند ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ تو حدیث کے الفاظ اطول الناس اعناقا کا لفظی ترجمہ تو دراز گردن ہی ہے، لیکن شارحین نے جو شرح کرنے اور لکھنے والے شارحین ہیں اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں، اور فرمایا کہ ایک مطلب یہ ہے جو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے مراد ان کی سربلندی ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ امتیاز اسی طرح حاصل ہوگا جیسا کہ آگے آنے والی احادیث مبارکہ جو ابھی آئیں گی اور آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی، تو ان میں یہ امتیاز بھی واضح بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان اور مؤذنوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اچھے طریقے سے اذان کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مؤذنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، شیئر سے
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خیر کی بات دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح اگر فیس بک پیج پر ہوں تو ہمارے پیج محمد اظہر کو ضرور فالو کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائے، اور یہ مفید مسائل اور فضائل پر مشتمل، یہ بہت ہی اچھے مسائل پر مشتمل یہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔